ایک اور تھیوری جو قرآن نے بہت سی جگہوں پر پیش کی ہے اور اس کی طرف توجہ مبذول کی ہے، جس کی طرف ابھی تک سائنس نے توجہ نہیں کی، اور وہ یہ ہے کہ انسانی اعمال کا تعلق جو ہے وہ لاز آف نیچر سے ہے، یعنی انسانی اعمال کی بنیاد پہ لاز آف نیچر جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، جس کا حوالہ جو ہے عاد و سمود کی تہذیبوں کی تباہی سے دیا گیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو پھر ان کے اعمال نے ان کو جکڑ لیا اور ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ آیات جو ہیں عاد و سمود کے حوالے سے اور پرانی قوموں کے حوالے سے، تو عذاب سے پہلے ان کے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی اعمال کی وجہ سے لاز آف نیچر میں کوئی ری ایکشن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تھیوری بھی ابھی تک سائنس میں نہیں پیش کی گئی، اور یہ میں قرآن کی بنیاد پر یہ تھیوری پیش کر رہا ہوں کہ انسانی اعمال کا تعلق جو ہے لاز آف نیچر سے ہے، اور اس کنیکشن کو، اس ڈیلیکیٹ کنیکشن کو ابھی تک سائنس صحیح معنوں میں ڈسکور نہیں کر سکی، لیکن قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر انسانی اعمال جو ہے اچھے ہوتے ہیں اور اللہ کے احکامات کے مطابق جو قوم جو ہے اعمال کرتی ہے تو پھر اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کائنات جو ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے، یعنی لاز آف نیچر جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس قوم کو۔ اور اگر انسانی اعمال جو ہے وہ انسانی احکامات کے، اللہ کے احکامات کے خلاف ہوتے ہیں تو پھر لاز آف نیچر جو ہے ان کو سزا دیتے ہیں۔ اب یہ تین تھیوریاں میں نے قرآن کی بنیاد پہ سائنس سے پہلے پیش کر دی ہیں۔ تو پہلے اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ وہی دوئی جو تھی ایجوکیشن کی، کہ جو دین والے تھے وہ سائنس کو نہیں سمجھتے تھے، سائنس سے دور ہو چکے تھے، اور جو سائنس والے تھے وہ دین سے دور تھے، اس لیے ان کے درمیان گیپ آ گیا تھا۔ تو آج جو لوگ دونوں فیلڈز کو تھوڑا بہت جانتے ہیں تو وہ پھر سائنس اور قرآن کی تھیوریز میں تطبیق کر سکتے ہیں، کنیکشن بتا سکتے ہیں کہ جی یہ تھیوری جو ہے اس آیت میں بیان کی گئی ہے، یا اس آیت کا کنیکشن جو ہے وہ سائنس کی اس تھیوری سے ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے عالمین یا ملٹی ورس کا کیا نظریہ دیا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی سورت الحمد یا سورہ فاتحہ میں ارشاد ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے عالمن کی جمع جو ہے عالمین ہے، جس کے معنی ہے ما یعلمو بہی، یعنی وہ شے جس کے ذریعے کسی چیز کا علم حاصل کیا جائے۔ چونکہ اللہ کا علم کائنات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اس لیے ساری کائنات جو ہے عالمن کہلائی جانے لگی۔ یہ میننگ مفردات امام راغب اصفہانی میں لکھے ہوئے ہیں۔ لغات القرآن جلد سوم صفحہ 1187 از غلام احمد پرویز، اس میں بھی یہ معنی لکھے ہوئے ہیں اور اسی مفردات کے ریفرنس سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت نے بتایا کہ وہ عالم یعنی ایک عالم کا رب نہیں بلکہ عالمین کا رب ہے، اور عربی میں جو جمع کا صیغہ ہے وہ 3 یا اس سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 2 کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ 2 سے زیادہ یعنی 3 یا اس سے بھی زیادہ کے لیے پھر جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے عربی لینگویج میں۔ سورہ شورا کی یعنی یہ 42 سورہ ہے، آیت 29 میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ۔
اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی، اور جو ان میں جاندار، دابہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور دابہ جو ہے وہ جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اس میں جاندار یعنی دابہ بستے ہیں، کہاں پہ؟ آسمانوں میں اور زمین میں۔ عربی لغت کے حساب سے الدابہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو زمین پر چلے، ہر رینگنے اور چلنے والے جاندار کو دابہ کہتے ہیں۔ یہ عربی لغت تاج العروض میں یہ معنی لکھے ہوئے ہیں، اور لغات القرآن جلد نمبر 2 صفحہ 633 از غلام احمد پرویز میں یہ معنی لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ سورہ نور کی آیت 45 میں یہ لفظ دابہ پیٹ کے بل چلنے والے، 2 ٹانگوں پر چلنے والے اور 4 ٹانگوں پر چلنے والے جاندار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ نحل کی آیت 61 اور سورہ انفال کی آیت 22 میں یہ لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی دابہ کا لفظ۔ تو زیر بحث سورہ شعراء کی آیت 29 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے زمین و آسمان کی تخلیق، اور جو دابہ یعنی جاندار ان میں بستے ہیں۔ تو صاف صاف یہ بتایا گیا ہے کہ جاندار مخلوق زمین میں بھی ہے اور آسمانوں میں بھی ہے۔ سورہ مریم کی آیت 93-94 میں ارشاد ہوتا ہے، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں وہ کل کے کل رحمان کے سامنے عبد کی حیثیت سے حاضر ہونے والے ہیں۔ عبد یعنی کہ بندے، یقیناً اس اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے اور انہیں شمار کر رکھا ہے گن کر۔ تو اس آیت میں دابہ کی جگہ عبد کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی بندے یا غلام کے میننگ میں، اور عبد کا لفظ جو ہے بندے کے لیے یا باشعور مخلوق کا پتہ دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ ان کی گنتی یا اعداد و شمار بھی جانتا ہے۔ تو اس طرح 7 آسمانوں میں بھی عبد ہیں، بندے ہیں اس آیت کے تحت، یعنی آسمانوں میں بھی عبد موجود ہیں۔ سورہ شعراء کی آیت 29 میں بتایا گیا تھا کہ آسمانوں میں بھی دابہ ہیں، یعنی جاندار مخلوق ہے، اور سورہ مریم کی آیت 93-94 میں بتایا گیا ہے کہ آسمانوں میں بھی عبد یعنی بندے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت 49 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہیں، یسجدون کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، دابہ اور ملائکہ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اب اس آیت نے بات مزید واضح کر دی ہے، جو زمین اور آسمانوں میں ہیں وہ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اس آیت نے بات اور واضح کر دی کہ زمین و آسمانوں میں ایسی مخلوق موجود ہے جو سجدہ بھی کرتی ہے اللہ کو اور تکبر نہیں کرتی۔ تو تکبر نہ کرنا یا کرنا باشعور مخلوق کا ہی کام ہے۔ سورہ حشر کی 59 کی، یعنی سورہ حشر جو 59 سورہ ہے، اس کی آخری آیت 24 میں ارشاد ہوتا ہے، اسی کے لیے تمام بہترین نام، تسبیح کر رہی ہے اس کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یہی مضمون سورہ جمعہ کی آیت 1 میں اور سورہ تغابن کی آیت 1 میں بھی بیان ہوا ہے۔ اب سورہ حامیم سجدہ کی آیت 12 میں احکام کی یا قوانین کی بات کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، پھر بنا دیے اس نے 7 آسمان 2 دنوں میں، اور وہی کر دیا ہر آسمان میں اس کا امر۔ تو اس آیت نے بتا دیا کہ ہر آسمان کا امر وہی کر دیا گیا ہے۔ امر یعنی حکم، اس کو جو حکم دیا گیا تھا وہ نازل کر دیا گیا ہے اس میں، یعنی ہر آسمان کا قانون یا امر اپنا اپنا ہے، اور اس کی مثال زمین کی مخلوق سے بھی سمجھی جا سکتی ہے، جیسا کہ پانی کی مخلوق کی بناوٹ اور ہے اور خشکی کی مخلوق کی بناوٹ اور ہے۔
پانی کی مخلوق کی اناٹمی اور ہے اور خشکی کی مخلوق کی اناٹمی اور ہے، اور ان دونوں کی جو بناوٹ ہے یا اناٹمی ہے وہ ان کی اپنی انوائرمنٹس کے حوالے سے ہے کہ ان انوائرمنٹ کے مطابق اسی بناوٹ یا اناٹمی سے جیا جا سکتا ہے اور زندگی ممکن ہو سکتی ہے۔ ہر ایک کی بناوٹ اس کی انوائرمنٹ کے مطابق ہی بنائی گئی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 27 میں پیرلل ورلڈز کا بتایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، شیطان اور اس کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے ایسی جگہ سے کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اب یہاں شیطان جو جن ہے اس کے قبیلے یعنی جنات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں اپنی موجودہ حالت میں نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہاں ویزیبلٹی اسپیکٹرم سے بات سمجھ آتی ہے۔ ہمارا ویزیبلٹی اسپیکٹرم ایسا ہے کہ ہم بہت چھوٹی چیز کو یا بہت لطیف چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جنات کا جہاں اور ہے، اسپیس ٹائم اور ہے اور ہمارا اور ہے، لیکن انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ میڈیٹیشن سے اور ذکر اذکار سے اپنا ویزیبلٹی اسپیکٹرم بڑھا سکتا ہے، اور دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کا ویزیبلٹی اسپیکٹرم عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے اور ان کو دوسری مخلوقات بھی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح عبادت سے اور ذکر اذکار سے بھی انسان کا یہ اسپیکٹرم تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی جنات کا تجربہ کرنا چاہے تو سورہ اعراف کی آیت 29 700 مرتبہ مغرب کے بعد اور سونے سے پہلے کسی وقت روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے۔ 40 دن چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اول آخر یہ آیت وکفا بربی وکیلا اور 19 دفعہ درود شریف پڑھے تو انشاءاللہ اس کو جنات کا تجربہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی فرشتوں کا تجربہ کرنا چاہتا ہے تو مغرب اور سونے کے درمیان 786 مرتبہ پوری بسم اللہ پڑھے اور اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھے۔ 40 دن تک چھٹی نہیں ہونی چاہیے تو انشاءاللہ اس کو ملائکہ کا تجربہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو یوگک سائنس میں میڈیٹیشن کا تصور ہے، اگر آپ مسلسل بغیر کچھ پڑھے میڈیٹیشن کرتے رہیں ایک لمبے عرصے تک تو اس سے بھی آپ کا ویزیبلٹی اسپیکٹرم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کہ ہندوستان کے ایک بہت مشہور یوگی ہیں سادھگرو صاحب، اور وہ بہت ہی انٹرنیشنل لیول پہ مشہور ہیں اور بہت لرنڈ قسم کے جو یوگی ہیں، اور انہوں نے پوری دنیا میں ایک پوری تحریک شروع کی ہوئی ہے روحانیت کی۔ ان کا ویزیبلٹی اسپیکٹرم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ دوسری مخلوقات کو بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اتنی میڈیٹیشن کی ہوئی ہے کہ جو ہی وہ آنکھیں بند کریں تو ود ان اے سیکنڈ وہ میڈیٹیٹو ٹرانس سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں اور اس سٹیٹ میں وہ بہت سی مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی جو پوشیدہ قوتیں ہیں انسان کی وہ بھی وہ رکھتے ہیں اور ان کا مظاہرہ بھی وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں اپنے جو ان کے مرید ہوتے ہیں ان کے اندر۔ اور ان کی ایک کتاب ہے مسٹک میوزنگز، اس میں وہ کویشچن آنسر سیشنز ہیں ان کے مریدوں کے ساتھ۔ اگر آپ وہ کتاب پڑھیں تو اس میں کافی چیزیں اس طرح کی ملیں گی جو عام انسانوں میں وہ پاورز موجود نہیں ہیں جو سادھگرو میں موجود ہیں، اور یہ ساری جو پاورز ہیں یہ انہوں نے وہی یوگک سائنس کے ذریعے، میڈیٹیشن کے ذریعے اور جو یوگک سائنس کی پریکٹسز ہیں ان کے ذریعے حاصل کی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے انہوں نے کوئی ذکر اذکار نہیں کیے
بلکہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اسپریچول ایلیویشن کا جو یوگک سائنس میں دیا ہوا ہے، اور کریا یوگا کے وہ ماہر ہیں۔ اور جو کریا یوگا ہے اٹ از دی موسٹ پاورفل یوگا، اور دوسرے جو یوگاز ہیں کرما یوگا یا نانا یوگا یا بھکتی یوگا تو وہ بھی ہیں، لیکن یہ کریا یوگا جو ہے سب سے پاورفل ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق انسان کے انرجی سینٹرز کی مینیپولیشن سے ہے۔ اب آتے ہیں سورہ طلاق کی آخری آیت 12، بالکل بات واضح کر دیتی ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے ہیں 7 آسمان اور انہی کے مثل زمینیں، ان میں اللہ کا امر یعنی کہ حکم یا قانون نازل ہوتا رہتا ہے، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب اس آیت میں بالکل واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور ان کے اپنے اپنے قوانین ہیں، اپنے اپنے لاز ہیں، اور یہ بات ہمیں اس لیے بتائی گئی ہے کہ ہم جان لیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت بھی ہے کہ جب صحابہ نے ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہیں تم انکار نہ کر دو اور کافر نہ ہو جاؤ۔ جب صحابہ نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کائنات میں تمہاری زمین کی طرح اور زمینیں بھی ہیں، جن میں تمہارے آدم کی طرح آدم بھی ہے، تمہارے نوح کی طرح نوح بھی ہے، تمہارے ابراہیم کی طرح ایک ابراہیم بھی ہے۔ یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہاں بھی ہدایت کا سلسلہ ہے، اور اسی طرح جس طرح زمین پر ہدایت کا سلسلہ جاری ہے اسی طرح وہاں بھی ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور وہاں کے اپنے احکامات ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کی دعاؤں میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ تمہارا زمین و آسمان، ستارے، سیارے، جنت، دوزخ، یہ سارا ایک عالم ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے عالم بھی ہیں، اور ان میں کیا قوانین ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مسلمان صوفیوں نے 7 عالمین یا جہانوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے نام بھی بتائے ہیں۔